بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہنگامی طور پر اس پریس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان کے مشورے سے آج کا بیان جاری کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک سے عام آدمی کی چیخ و پکار آسمان پہ پہنچ رہی ہے۔ آئے روز مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ غریب آدمی خودکشیوں پہ مجبور ہو گیا ہے۔ ان سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی اور پھر اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، اپنے بچوں پر بھی کھیل جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی پڑی کہ پی ڈی ایم ایک مؤثر اقدام کرے۔ چنانچہ ہم فوری طور پر اگلے 2 ہفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں۔ 19 کو 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کی تقریبات سے فارغ ہونے کے فوراً بعد ملک بھر میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کیے جائیں گے۔ تب تک ہم پی ڈی ایم کی تمام ذیلی تنظیموں کو ہدایت کرتے ہیں، صوبائی تنظیموں کو بھی، اور صوبوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی ضلعی تنظیموں کو ہدایت کریں کہ وہ باہمی طور پر خود بھی رابطے میں آ جائیں اور شہر کے اور پورے علاقوں کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے کسان ہے، جو اس وقت ملک کا ہر شہری اس ساری صورتحال سے متاثر ہے، ضروری ہے کہ پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کر بھرپور قسم کے مظاہرے ملک کے طول و عرض میں شروع کر دیے جائیں، اور اس کا تسلسل جو ہے پھر باقی رہے گا۔ جو ہی ایک مرحلہ مکمل ہوگا تب تک پی ڈی ایم اگلے مرحلے کا اعلان کرے گی، اور اس طریقے سے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں ایک بھرپور تحریک شروع کی جائے گی۔ کل 18 اکتوبر ہے اور اسلام آباد مسلم لیگ ہاؤس میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کے علاوہ ایجنڈے پر کچھ دوسرے امور بھی ہیں جس پر متفقہ موقف اختیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اسے میڈیا کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ہمارے فیصلے قوم تک پہنچ سکیں۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات دلانے کے لیے قوم کو اب گھروں سے نکلنا ہوگا، عام آدمی کو میدان میں آنا ہوگا، اور پی ڈی ایم ان کی قیادت کرنے اور ہر محاذ پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ بلکہ آگے ہو کر اس محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی تنظیموں کو باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں۔ ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مظاہروں میں، ریلیوں میں اور جو مارچ ہیں تو اس میں بھرپور شرکت کریں اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ میدان میں آئیں۔ انشاءاللہ ہم ایسے حکمرانوں کو جو قوم کے لیے عذاب بن جائیں، ان کو مزید قوم پر مسلط ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ 3 سال پہلے پاکستان کے
कुल कर्जे का हुजम 25,000 अरब रुपए था और इस वक्त 45,000 अरब हो गया है। ये कौम कैसे अदा करेगी? कौम के बच्चे किस तरह इसके मुतहम्मिल होंगे कि हम 3 साल पहले मुल्क का माशी ग्रोथ यानी सालाना तरक्की का तखमीना 5.8% था और अब हम मनफी में जा रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों को जो जाली भी हैं और नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, करप्ट भी हैं, तो इनको कौम पर मुसल्लत होने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने 4 माह में 8वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की हैं। 15 जून के बाद अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए से 30 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब 30 रुपए यकदम एक दिन के अंदर बढ़ा देना, ये कौम के साथ जुल्म के अलावा इसको और क्या नाम दिया जा सकता है? हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें गुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो गुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसके लिए हमने मैदान में निकलने का फ़ैसला किया है और अवाम को अपील की है कि वो मैदान में आएँ। PDM इंशाअल्लाह आपके साथ कदम ब कदम है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के लिए जैसे चरागाह बना दिया है। बहुत तर लुक़मा है, जब वो चाहें हमें चबा कर निकल जाएंगे। PDM पहले भी कह चुकी है कि सेलेक्टेड और नाअहल और नाकाम हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और ये एक करप्ट तरीन हुकूमत है। अवाम ये ज़रूर सवाल करेगी कि इसमें आखिर कसूर किसका है? दोनों पर सवाल तो आता है, सेलेक्टेड पर भी आता है, सेलेक्टर्स पर भी आता है। और हुकूमत 22 करोड़ अवाम की नहीं, IMF की लगती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने तमाम बुनियादी अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी और अशिया खुर्दनोश को 100% महंगा कर दिया है, बल्कि अद्वियात तो 400% तक महंगी हो गई हैं। ये वो ऐलान था जिसके लिए हमको तकलीफ दी गई। साहब ये बताएं कि वैसे भी हुकूमत का चल चलाव है, लग ये रहा है कि जो मुल्क के हालात हैं इदारों से भी मुतसादम है और चल चलाव लग रहा है, तो क्या ये चंद दिन की हुकूमत रहेगी? इस चंद दिन के लिए भी आप लोग पार्लियामेंट से मुस्तफी हो सकते हैं सर? आपके मुंह में गुड़, शक्कर। बुनियादी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि कल PDM का इजलास है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर ज़ेर बहस आएंगी। आज सिर्फ एक एजेंडे पर हमने आपको तकलीफ दी है, आपका शुक्रगुजार हैं। ये बताइएगा सर, ये मुतहदा अपोजिशन की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है और बाकी जो जमातें निकल गई थी या और मजीद जमातें हैं उस तरफ भी कल तवज्जो दी जाएगी। दावत है मेरे ख्याल में, ये तो हमने अवाम को दावत दी है और सब लोग उसमें शरीक हो सकते हैं, कोई पाबंदी किसी। ये बताइएगा कि जब PDM बनी थी तब भी अवाम आपके साथ थी और आप इस मामले पे तहरीक को खुद पीछे ले आए। अब आपको क्यों आप तो कर रहे हैं कि अवाम आपके साथ है, महंगाई का सारा सूरत आपके सामने, आप क़यादत करें, अवाम तो आपके साथ होगी। क्या आपको डर है किसी चीज़ का कि कोई रुकावट ना बन जाए? नहीं, कोई डर नहीं है, हमें कोई रुकावट भी नहीं बन सकता। कुछ मारूजी वजूहात ऐसी आई हैं जिससे कि एक तासुर लिया गया है कि जैसे हमने तहरीक पीछे आई है। वो जो मारूजी वजूहात होती हैं, जब वो वक्त गुजर जाता है तो लोग फिर उन मारूजी वजूहात की तरफ नहीं देखते, आपकी कारकर्दगी पर सवालात उठाते हैं। ये इसी किस्म का एक सवाल है जो एक हकीकत भी है, लेकिन उसका मारूजी हालात से ताल्लुक है। ये बताइएगा कि सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड के दरमियान भी कोई रिफ्ट आपको नजर आ रही है? देखिए,
یہ شاید ان کے گھر کا معاملہ ہو اور پھر اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر جادو بیچ میں آتا ہے تو فرعون کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے بیچ میں جب مقابلہ ہوا تو ڈنڈا ہی جیتا ہے نا۔ اعزاز سید صاحب، آپ نے ایک ٹرم متعارف کروائی تھی، آپ نے بڑے لطیفے سنائے تھے، نکاح اور نکے کا ابا۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح نکاح غلط ہے اور نکے کا ابا ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں کون ٹھیک ہے؟ نکاح بھی ٹھیک ہے اور نکے کا ابا بھی ٹھیک ہے، یا نکے کا ابا اور نکاح دونوں غلط؟ مطلب یہ ہے جی کہ مطلب یہ کہ محبوب میرے قدموں میں۔ حافظ حمداللہ صاحب نے بہت اچھا جملہ دیا ہے کہ تعویذ جاری نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی۔ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی جو گروپ ہے وہ آپ کے مخالف سمتے جا رہے ہیں۔ ان کا انٹرنل میں نے آج سب سے پہلے جو رابطہ کیا ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب سے کیا ہے اور ان کے ساتھ ٹیلی فون پر یہ تجویز میں نے دی، انہوں نے قبول کی ہے۔ اس کے بعد میں نے پی ڈی ایم کے تمام اکابرین سے فون پر براہ راست رابطے کیے ہیں۔ اختر جان مہنگر صاحب سے میرا رابطہ ہوا، وہ دبئی میں تھے۔ محمود خان اچغزی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، مولانا اویس نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف فرما ہیں، تمام جماعتوں کے آفتاب شرپو خان صاحب ہمارے سینئر نائب صدر ہیں، ان سے میں نے فون پر بات کی۔ یہ تمام حضرات آن بورڈ ہیں اور اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک بات گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ صحافی حضرات بھی اس ملک کا حصہ ہیں، اس قوم کا حصہ ہیں۔ جہاں ایک رخ پر ایک اتحاد چل پڑتا ہے، اس پہ بار بار ایک ایسا سوال جو اس وقت کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا، وہ سوال بار بار زندہ کر کے آپ ایک قومی تقسیم کا تصور کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے جلسوں میں قومی تقسیم نہیں دیکھی، ہمارے پاس تو کراچی میں جلسے کیے ہیں، اس پہ کوئی ہمیں کمی نظر نہیں آئی۔ ہم نے سوات میں جلسہ کیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اضافے کے ساتھ لوگ نظر آئے ہیں۔ ہم نے کل فیصل آباد میں جلسہ کیا ہے، بھرپور تاریخی جلسہ تھا، تو ہمیں تو پبلک کی شراکت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا ہے۔ تنظیمی معاملات ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ ایکشن لیے جاتے ہیں، سو ان ایکشنوں کو برا منایا گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس وقت پوری قوم کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا تو ہماری طرف سے بھی ایک باعزت اور باوقار جواب دیا جائے گا۔ ابھی فی الحال یہ قبل از وقت سوال ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص کر کے ابھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس میں جو اگلا جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی، تمام جماعتوں کا کیا طریقہ کار اپنائیں گے کہ احتجاج کی کال تاکہ حکومت پہ پریشر پڑے؟ ظاہر ہے جی کہ تو 2+2=4 کی طرح پبلک جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی، پی ڈی ایم ان کی قیادت کرے گی، اور پی ڈی ایم کی آپس کی جماعتیں بھی آج کے فوراً بعد اس اعلان کے بعد وہ آپس میں وہ رابطہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں؟ نہیں جی، بالکل چانس نہیں، چانس نہیں ہے، آپ کی چانس ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو پی ڈی ایم کا کیا موقف ہوگا اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ابھی تو کوشش تو جاری ہے، لیکن اب کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر میں فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ صورتحال حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی یا ٹینیور کا تو پورا کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر سول بالادستی کی دعوت وزیر اعظم نہیں ہیں آپ نے اس کو وزیر اعظم کہا، میں احتجاج کرتا ہوں اس کے اوپر۔ کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ مولانا صاحب انہیں جلسوں ہم کوئی کچے کھیل نہیں کھیل رہے جی۔ اس تاریخ کو انہیں جلسوں تک محدود رکھا جائے گا کہ اگلے مرحلے میں بھی؟ میں نے اعلان کیا ہے اس کو تو سنا آپ نے نا، ابھی جو اعلان کیا ہے اس کے بعد بھی اس سوال کا کوئی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، مہربانی۔